آپ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ سنی ہوگی، اس میں واقعہ ذکر ہوا گائے کا، اسی لیے گائے والی صورت ہے سورہ بقرہ، گائے والی صورت۔ تو وہ نیک شخص تھا، اس کے پاس ایک گائے تھی۔ گائے ایک چھوٹی عمر کی گائے تھی، یعنی ابھی بڑی نہیں تھی، بچیا تھی۔ تو جب اس کا انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے سوچا کہ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، میرا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے۔ تو وہ اس کو لے کر جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کے اس نے کہا کہ اے اللہ، میں اس گائے کو تیرے سپرد کرتا ہوں، تیری امان میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اسے واپس لوٹا دینا۔ یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ کسی چیز کو اللہ کے سپرد کرنا، مگر اس کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کا یقین ہو کہ میں جس خالق کے کائنات کے سپرد کر رہا ہوں اس کی کائنات میں یہ کہیں نہیں جائے گی، واپس مجھے مل جائے گی۔ پہلے تو یہ یقین ہو، کیونکہ سارا معاملہ ہی یقین کا ہے۔ تو اس شخص نے جب یہ گائیں دے دی تو واپس آ گیا، اور کچھ دن کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ آہستہ آہستہ اس کا بیٹا بڑا ہو گیا۔ بیٹا بڑا نیک تھا، بہت نیک بچہ تھا، صالح، ظاہر نیک باپ کی اولاد تو وہ بھی نیک۔ اس نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے، ایک حصے میں وہ آرام کرتا، دوسرے حصے میں وہ عبادت کرتا، تیسرے حصے میں اپنی والدہ کی خدمت کرتا۔ اسی طرح دن میں کام کرتا تھا، جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور لا کے بازار میں بیچ دیتا، اور پھر جو بھی پیسے ملتے اسے، ان پیسوں کے بھی وہ 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں میں بانٹ دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ایک حصہ والدہ کو لا کے دیتا، اور ایک اپنے اوپر خرچ کرتا۔ یعنی کتنا خوبصورت فارمولہ ہے یہ کہ مال کے 3 حصے کر لینا، ایک راہ خدا میں اور ایک گھر والوں کے لیے، ایک اپنے لیے۔ تو اس نے یہ کام کیا تو ماں اس سے بڑی خوش ہوئی۔ جب اس نے دیکھا کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہو گیا ہے، تو اس نے ایک دن بچے کو بلایا اور کہا کہ تیرے والد نے ایک گائیں جنگل میں چھوڑی تھی، اللہ کی امان میں دی تھی، تم جاؤ اور جا کر وہاں پہ کھڑے ہو کے پکارو کہ اے ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کے رب، میرے والد نے جو امانت سونپی تھی وہ مجھے واپس دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ وہ گائیں کی نشانی کیا ہے، کس کلر کی گائیں ہوگی؟ تو ماں نے کہا وہ یلو کلر کی، یعنی پیلے کلر کی گائیں ہوگی، اور بہت چمکدار صاف ستھری گائیں ہوگی، جا کے پکارو۔ وہ گیا، اس نے اسی طریقے سے دعا کی تو گائیں دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ اس نے اس کو پکڑا، گھر لے آیا۔ ماں نے کہا کہ اب تم ایک کام کرو، اس کو بازار لے جاؤ اور جا کے بیچ دو، 3 دینار میں بیچنا، مگر شرط یہ ہے کہ بیچنے سے پہلے مجھ سے مشورہ ضرور کرنا۔ ماں نے کہا مجھ سے مشورہ کیے بغیر ہرگز نہ بیچنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بازار لے کر گیا تو اتنے میں ایک گاہک آ گیا۔ گاہک نے کہا کتنے کی گائے؟ اس نے کہا بھائی 3 دینار کی ہے، لیکن ایک شرط بھی ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا بیچوں گا اس وقت جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہیں کروں گا، میں اس کو نہیں بیچوں گا۔ تو گاہک نے کہا ایک کام کر، 3 کے بجائے 6 لے لے، لیکن ابھی دے دے، مشورہ چھوڑ۔ اس نے کہا ہرگز نہیں بیچوں گا۔ دیکھا میں ڈبل قیمت دے رہا ہوں۔ اس نے کہا آپ جتنی بھی دو، بیچوں گا اسی وقت جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہیں کروں۔ گھر آیا، ماں سے مشورہ کیا کہ ایک گاہک آیا ہے اور ڈبل قیمت دے رہا ہے، کیا کہتی ہیں؟ ماں نے کہا مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ وہ ماں بھی تو ماں تھی، کہنے لگی مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، جاؤ اب اس سے مشورہ کرو کہ اس کو ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں۔ وہ گیا، اس نے کہا میری ماں نے کہا ہے کہ آپ ہی بتا دیں کہ اس کو ابھی بیچیں یا بعد میں بیچیں۔ تو فرشتے نے کہا اس کو ابھی نہ بیچو، ان قریب بنی اسرائیل کو اس گائے کی ضرورت پڑے گی اور وہ ڈھونڈتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے، تو تم کہنا کہ اس کی کھال کے برابر مجھے سونا چاہیے، پھر میں اس کو بیچوں گا، ایسے نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ادھر دوسرا واقعہ ہوا بنی اسرائیل میں۔ وہاں کیا ہوا کہ ایک مالدار شخص تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا، اس نے جائیداد کی لالچ میں اپنے چچا کو قتل کر دیا کہ یہ ساری جائیداد میری ہو جائے۔ لڑائی کس بات پہ ہوتی ہے؟ مال پہ ہوتی ہے، زر زن زمین، انہی چیزوں میں۔ تو اس نے کہا بھائی اس کو، چاچا کو مار دو۔ اور صبح سب سے زیادہ رو رہا ہے، ہائے میرے چاچا کو کس نے قتل کر دیا، میرے چاچا کو کس نے مار دیا۔ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا، جب
پولیس آتی ہے تو چیک کرتی ہے کہ زیادہ کون رو رہا ہے، اوور ایکٹنگ کون کر رہا ہے، اور بینیفیشر کون ہے، اس کا فائدہ کس کو ہونے والا ہے۔ تو وہ جب چیک کیا گیا، کبھی وہ کہتا اس نے قتل کیا، کبھی کہتا اس نے قتل کیا، کبھی کہتا اس نے قتل کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہاں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی اس کا حل کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ زیادہ بہتر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا حل یہ ہے کہ تم ایک گائے کاٹو، اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول پہ مارو، لاش خود ہی بتا دے گی کہ اس کو کس نے قتل کیا، اس کا قاتل کون ہے۔ انہوں نے کہا قالوا اتتخذونا ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں شامل ہو جاؤں جاہلوں کے گروہ سے۔ یعنی نبی کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ مطلب کوئی غلط بات بتائیں۔ تو وہ کہنے لگے اچھا پھر گائیں کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے فرمایا نہ وہ چھوٹی ہو نہ وہ بہت بڑی ہو، یعنی ینگ گائے ہونی چاہیے، جوان گائے۔ کہنے لگے اچھا کلر کیا ہونا چاہیے؟ پیلا کلر ہونا چاہیے، خوبصورت ہو، پیلے کلر والی گائے۔ کہنے لگے آپ اپنے رب سے پوچھ کے اور ہمیں بتائیں، مزید اس کی ڈیٹیل بتائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائیں ایسی ہو کہ جس نے کوئی محنت نہ کی ہوئی ہو، نہ اس نے ہل چلایا ہوا ہو، نہ اس نے کوئی مطلب کوئی اس میں عیب نہ ہو، اس نے کوئی کام ایسا نہ کیا ہوا ہو، یعنی استعمال نہ ہوئی بھی ہوگا۔ کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے، اب ہم سمجھ گئے، اب ہم ڈھونڈیں گے ایسی گائے۔ تو وہ بازار گئے تو وہ گائیں سامنے موجود تھی، یعنی وہ شخص گائیں لے کر وہ نوجوان کھڑا ہوا تھا۔ انہوں نے دیکھا گائیں یلو کلر کی ہے، خوبصورت ہے، ینگ ہے، مطلب استعمال نہیں ہوئی، مطلب بالکل پرفیکٹ جیسی وہ چاہتے تھے ویسی گائیں۔ انہوں نے کہا ہاں بھائی کتنی قیمت؟ میں نے کہا بھائی یہ گائیں بڑی انمول ہے، اس کی کھال کے برابر میں سونا لوں گا تو یہ گائیں دوں گا۔ وہ فوراً موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ وہ گائیں تو اتنی مہنگی مل رہی ہے، اب ہم کیا کریں؟ کوئی اور گائیں کاٹ دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے خود ہی اپنے لیے مسائل کھڑے کیے۔ بھائی تم نے خود ہی پوچھا کہ کیسی ہو، یہ کیا ہونی چاہیے، ساری تفصیل تو تم نے خود پوچھ لی، اب پوچھ لی تو اب کرو۔ حکم خداوندی آ جائے تو بندہ عمل کر لے۔ پہلے ہم اتنا پوچھیں، بعد میں جب کرنے کا ٹائم آئے تو پھر بولیں بھائی یہ ایسا تو نہیں ہوگا نا، اب تو حکم آ گیا۔ انہوں نے وہ اس کو منہ مانگی قیمت دی اور گائے خریدی اور کاٹا اسے، اور کاٹا جب اس کے گوشت کا ٹکڑا مارا مقتول کو تو اس نے بتا دیا کہ میرا قاتل تو میرا اپنا بھتیجا ہے، اس نے جائیداد کی لالچ میں مجھے قتل کیا تھا، اور یہ کہہ کے وہ دوبارہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعے سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، قرآنی واقعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جرم کبھی چھپتا نہیں ہے، مجرم کتنا ہی چالاک کیوں نہ ہو، جرم کبھی چھپتا نہیں۔ دوسرا یہ پتہ چلا کہ بے جا سوالات نہیں کرنے، بہت زیادہ سوالات، بے جا سوالات جو ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، کہ جس چیز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے بس لگے میں اس کے۔ سوال ایسا ہو کہ جس سے یا تو آپ کے دین کا فائدہ ہو یا آپ کے دنیا کا فائدہ ہو، فالتو سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلا کہ باپ اگر نیک ہو تو اولاد کو اس کی برکات ملتی ہے، اور اولاد بھی نیک ہو، رزق حلال کی کوشش کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانوں سے اس کے لیے انتظام فرماتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ پورا جو واقعہ ہوا، یہ سارے انتظام اور اہتمام جو ہوا اس نوجوان کے لیے، تو پتہ چلا کہ اگر انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو اور صحیح معنوں میں وہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑنے میں کامیاب ہو جائے تو قدم قدم پر رحمت خداوندی اس کی مددگار بنتی ہے۔